لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اس سے قبل کی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہودی نصرانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا دین کوئی دین نہیں ہے، اور نصرانی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا دین کوئی دین نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں کے دونوں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ ہیں وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ یہ دین اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ اور انصاف کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس آدمی سے بڑا ظالم انسان کون ہے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر سے منع کرے اور مسجد کو ویران اور خراب کرنے پر آمادہ ہو، کوشش کرے. یہ لوگ انہیں چاہیے تھا کہ مسجد میں اللہ کی خشیت کے ساتھ داخل ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ جو آیات ابھی گزر رہی ہیں اس آیت کریمہ سے جہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی آیت نازل کر دیتے ہیں، تو وہاں سے لے کر کے یہ سمجھ لیجئے کہ 4-5 صفحات ہیں. یہ در حقیقت مقدمہ ہے. کس چیز کا مقدمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان 4-5 صفحوں میں جن باتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے اس کے بعد یہ تمہیدی باتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے قبلے کو بدلنے والی آیت نازل کرنے والا ہے. تو اسی لیے کہا کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی پہلے کا حکم منسوخ ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ منسوخ ہوا اور کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیات کو مقدمے کے طور پہ بیان کیا. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، ایک آیت منسوخ ہو جاتی ہے دوسری آیت آ جاتی ہے، تو اللہ نے ان کے جوابات دیے. جیسا کہ اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روک دے اور مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ان کو ملے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ تم زمین پر رہو، چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے تو وہاں رخ کرو، یا کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے تو کعبے کی طرف رخ کرو، یا کسی ایسے مقام پر ہو جہاں تمہارے لیے کعبے کی طرف رخ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، جیسے انسان سفر میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کو قبلے کا جو اصل رخ ہے اس کا علم نہیں ہو سکا، تو اس نے کہیں اور کسی اور سمت اور کسی اور ڈائریکشن میں اپنا رخ کر کے نماز ادا کر لیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم دائیں رخ کرو، بائیں رخ کرو، آگے رخ کرو یا پیچھے رخ کرو. اصل چیز یہ ہے کہ تم اس بات کو جان لو کہ تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اس لیے کہ پوری زمین اور ہر ڈائریکشن اللہ رب العالمین کا ہے. اسی بات کو اللہ نے بیان کیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب یہ اللہ کا ہے. مشرق اور مغرب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ رب العالمین ہی مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر قدرت رکھنے والا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی رخ کرو، چاہے دائیں رخ کرو یا بائیں رخ کرو، تم وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے.
یعنی جب نماز میں کھڑے ہوگے تو تمہارا رخ کسی طرف بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے کہیں ویرانے میں جہاں تمہیں کعبے کی ڈائریکشن کا علم نہیں ہو سکا تم نے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو اللہ رب العالمین تمہارے پیچھے ہو گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاتا ہے. ہر مصلی کے سامنے اللہ رب العالمین ہوتا ہے. لہذا انسان کسی بھی طرف کسی بھی ڈائریکشن میں رخ کر کے نماز پڑھے اللہ رب العالمین اس کے سامنے. اور اگر مسلمانوں کو آگے جیسا کہ حکم دیا جائے گا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف چھوڑ کر کے کعبے کی طرف رخ کرنا شروع کر دیجئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز جو پڑھی گئی ہے وہ تمام نمازیں باطل ہیں، یا کعبے کی طرف رخ کرنے سے انسان کی نماز باطل ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں. جہاں تک ڈائریکشن کی بات ہے تو ہر طرف ہر ڈائریکشن اللہ کا ہے. اللہ جہاں رخ کرنے کا حکم دے وہاں رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. تو اللہ نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین بہت زیادہ وسعت کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. اس کے بعد ان مشرکین پر اور ان کافروں پر، یہودیوں، جیوز اور کرسچنس اور جو مکہ کے مشرک اور کافر تھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے. اولاد یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام یہ نبی تھے، لیکن یہودی کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کرسچنس نصرانی یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور کفار اور مشرکین جو مکہ کے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کوئی بیٹا بنا رہا ہے، کوئی بیٹی بنا رہا ہے. سبحانہ، اللہ رب العالمین اولاد رکھنے سے پاک ہے. اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. سبحانہ، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ہے. اللہ نے آگے کہا بل لہو ما فی السماوات والارض، ارے اللہ ہی کے لیے تو زمین اور آسمان اور اس کی تمام چیزیں ہیں، سب اللہ کی ملکیت ہے. آسمان جس کا ہو ساتوں آسمان، زمین جس کی ہو ساتوں زمین، اور ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات جس کی ہو، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت ہے اولاد کی؟ نہیں ضرورت. تو اللہ نے کہا بل لہو ما فی السماوات والارض، ارے اللہ کا تم بیٹا اولاد بنانے کی کوشش کرتے ہو. جتنی چیزیں ہیں پوری کائنات وہ سب تو اللہ کی ہیں، اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ کل لہ قانتون، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ. یہ مانتی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق و مالک اور معبود ہے، اور ہم اس کے بندے اور اس کے مخلوق ہیں. تمام مخلوقات اس بات کا اقرار کرنے والی ہیں. تو ایسی ذات کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو انسان کو ضرورت پڑتی ہے تاکہ انسان کی زندگی کمپلیٹ ہو، انسان کو بڑھاپے میں وہ اولاد سہارا دے سکے. انسان جب ہاتھ پیر انسان کے بند ہو جائے، چلنا بند ہو جائے، تو وہ اولاد اس کو کما کر کے دے، کھلائے، اس کی مدد کرے، دیکھ ریکھ کرے، اس کی خدمت کرے. اللہ رب العالمین کے لیے تو پوری کائنات ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی خدمت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات اللہ کے محتاج ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا پھر اور مزید اس بات پر اور رد کیا، کہا بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی اولاد بناتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو انوینٹ کیا ہے. ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی زمین موجود تھی، اللہ نے اس کی دیکھا دیکھی ایک دوسری زمین بنا دی. پہلے سے کوئی آسمان موجود تھا، اللہ نے اس کی کاپی کر دی. ایسا نہیں، بدیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے. کوئی کاپی موجود نہیں تھی زمین و آسمان کی. یہ انسان جو آپ دیکھتے ہیں، انسان کا کانسیپٹ کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہوگی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 ہاتھ ہوں گے، 2 پیر ہوں گے، ایک دماغ ہوگا، بہت زیادہ پیچیدہ دماغ ہوگا، اور پورا جسم انسان کا سسٹمیٹک چلے گا، اس کے اندر فلاں چیزیں ہوں گی، فلاں فنکشنس ہوں گے، ایسی چیز. یہ تمام تفصیلات، یہ انوکھی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا.
اس کا کوئی مینول بک موجود نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین بدیع ہے، یعنی انوکھے انداز میں انوینٹ کرنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، کسی چیز کو کاپی کرنے والا نہیں ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے. اور تم ایسی ذات کے لیے اولاد قرار دیتے ہو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ تو ذات ایسی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. جس ذات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کن کہے اور ہو جائے، ذرہ برابر تاخیر کے بغیر. ایسا نہیں کہ آج اللہ رب العالمین نے کہا کن تو ایک ہفتے کے بعد کوئی چیز بنے گی، بلکہ یہاں جو فا آیا ہے نا، عربی زبان میں جب فا استعمال کیا جاتا ہے امر کے بعد یا فعل کے بعد تو وہ تعقیب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ ہوا تو فوراً اس کے بعد ہوا. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں جاء عمر فبکر، عمر آیا اور پھر اس کے فوراً بعد بکر آیا. تو بہرحال اللہ نے کہا کن فیکون، جب اللہ کو ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے تو ہو جا، فوراً علی الفور، امیڈیٹلی وہ چیز جو ہے فوراً وجود میں آ جاتی ہے، فوراً ہو جاتی. تو تم ایسی ذات کے لیے اولاد بناتے ہو. انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کن فیکون، کہا ہو جا بس ہو جاتی. تو کہاں انسانوں سے تم نے اللہ رب العالمین کو ملا دیا. سبحان اللہ، رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو مشرکین ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وقال الذین لا يعلمون، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی یہ جاہل مشرک لوگ، ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں. یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس تو ایک کتاب موجود ہے جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بدل دیا ہے، لیکن ہے تو کچھ نہ کچھ جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. لیکن یہ جاہل مشرک کفار مکہ جو ہے یہ تو کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں. تو اللہ نے کہا وقال الذین لا يعلمون، یہ نہیں جاننے والے لوگ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ آ کر کے ڈائریکٹلی بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا اللہ کی کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آ جاتی. اللہ رب العالمین نے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہا ان سے پہلے جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان لوگوں نے بھی بالکل ایسی ہی بات کی تھی. یہودیوں نے کہا تھا نا، سورہ بقرہ میں تو گزرا ہے، یہودیوں نے کہا تھا نا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. تو ایسی ہی بات ان مشرکین نے بھی کر دی ہے، یہودیوں نے کئی ہزار سال پہلے کی تھی، بالکل وہی بات مشرکین نے بھی کر دی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ آ کر کے ہم سے بات نہیں کرے، جب تک اللہ آ کر کے ڈائریکٹلی ہم کلام نہ ہو جائے. اللہ نے کہا تشابہت قلوبہم، وہ یہودی اور یہ مشرکین اور کفار مکہ، ان کے دلوں میں مشابہت ہے، ان کے دلوں کے اندر وہ بھی کافر اور یہ بھی کافر، ان کے دلوں کے اندر بھی شیطان نے بصیرہ اختیار کر لیا اور ان کے دلوں میں بھی شیطان بسا ہوا ہے. یہ کٹ حجتی کی بنیاد پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دل ایک ہو گئے. اللہ نے کہا قد بینا الآیات، تم نے کہا کہ اللہ کی کوئی نشانی نہیں آ جاتی، ارے ہم نے تو نشانیاں بیان کر دی ہیں، یہ قرآن پورا کا پورا تمہارے لیے نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے. علماء نے، اہل سنت کے علماء نے باضابطہ طور پہ کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں اسی موضوع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. تو معجزات بھی عطا کیے گئے اور قرآن مجید تو خود اپنے آپ میں نشانی. تو اللہ نے کہا قد بینا الآیات لقوم یؤمنون، ہم نے یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے نشانیاں تو بیان کر دی ہیں. تم کہتے ہو نشانی کیوں نہیں آتی، نشانیاں تو ہم نے بیان کر دی، بیان کرنے کے باوجود کہتے ہو نشانیاں نہیں آتی. یہ در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ نے کہا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ جو کہا ہے
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو اس آیت کی دو تفسیر علماء نے بیان کی۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ بات حق ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے نبی ہے۔ پہلی تفسیر یہ، اس آیت کا پہلا معنی یہ ہے کہ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، یہ بات حق ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں محمد اللہ کے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ باطل بات کہنے والا ہے۔ تو آپ کا اللہ کا نبی اور رسول ہونا یہ حق ہے۔ اور اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ پر جو نازل کیا ہے وحی کے ذریعے سے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، وہ تمام باتیں حق ہیں اور سچ ہیں۔ تو کوئی انسان کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر کے آئے، ہم نبی کو تو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانیں گے، یا ہم نبی کو تو مانتے ہیں، نبی کے ذریعے سے اللہ نے جو پیغام پہنچایا ہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، دونوں انسان باطل پر ہیں۔ تو دوسری تفسیر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا، یا آپ پر ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ تمام چیزیں حق ہیں۔ اللہ نے کہا بشیر و نذیر، ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی آپ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور جہنم سے بچاتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کیسے خوشخبری دیتے ہیں؟ ان اعمال کو بتلا کر کے کہ جن اعمال کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ کیسے ڈراتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی اگر کوئی انسان کرے گا تو آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، لہذا اللہ کی نافرمانی سے رکنا ہے۔ آپ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں اور نیکیوں کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور برائیوں کو جو انسان انجام دے گا اس انسان کو آپ ڈرانے والے ہیں جہنم کی آگ سے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو مشن ہے، وہ نیک کاموں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ آپ صرف بشیر نہیں ہیں، صرف نیکی کا حکم دینے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ برائیوں سے روکنے والے بھی ہیں۔ یہ نبوی مشن ہے، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ دونوں چیزیں انسان کی دعوت میں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ہاں کچھ شرائط ہے کہ دیکھیے آپ کو صرف نیکی کا حکم دینا ہے، کوئی برائی کرنا چھوڑ دیجیے، اس کو ٹوک ٹاک کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کا عقیدہ خراب ہے، عمل خراب ہے، بدعت و خرافات میں پڑا ہوا ہے، مت ٹوکیے۔ ہاں بس اس کو کہیے کہ نماز پڑھنے آ جائیے اور زکوٰۃ دے دیجیے، روزہ رکھ لیجیے، اچھی باتوں کا حکم دیجیے، برائی سے مت روکیے۔ یہ نبوی مشن نہیں ہے، یہ نبوی مشن نہیں ہے، نبوی طریقہ نہیں ہے دعوت کا۔ نبوی طریقہ کیا ہے؟ آپ نیکیوں کا بھی حکم دیں اور برائی سے بھی روکیں۔ آپ اسے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیں، جھوٹ بولنے سے بھی روکیں، شرک سے بھی روکیں، بدعت سے بھی روکیں، کفر سے بھی روکیں، تمام چیزوں سے آپ کو روکنا بھی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، اب اس کے باوجود اگر کوئی آپ کی بات پر ایمان نہ لائے اور جہنم میں چلا جائے تو آپ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، اور آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا تھا، پہنچایا تھا آپ تک، آپ نے امت تک پہنچا دیا، آپ نے اپنے مشن کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ایک بڑی حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ کبھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہے گی کہ کس طریقے سے یہ مسلمان اسلام چھوڑ کر کے یہودی یا نصرانی بن جائے، تب جا کر کے یہ آپ سے اور مسلمانوں سے محبت کریں گے۔ انشاءاللہ ان آیات پر اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق بخشے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔